ہیں ملک کا نظام آزادی کے بعد اس رخ پر چل رہا ہے جس کی توقع نہیں تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسلام اور اسلامی درسگاہیں اور خاص طور پر دارالعلوم دیوبند جو اسلامی علوم کا سرچشمہ صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ سارے عالم کے لیے ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک طبقے کی نظر میں کانٹے کی طرح چبھ رہا ہے۔ یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ دارالعلوم دیوبند اور وہ 2-3 ادارے جو دارالعلوم دیوبند سے وابستہ ہیں، یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ان کو بند کر دیا جائے۔ خدا نخواستہ ان حالات کے اندر ہمیں اور آپ کو وقت انتہائی چستی کے ساتھ اپنے نظام کو مستحکم کرنے کے ساتھ تعلیمی اور تعلمی زندگی کو پورا کرنا ہے۔ ایک طبقہ ہے صرف ہمارے ہی ملک میں نہیں بلکہ ساری دنیا کے اندر، جس طبقے کی آنکھوں میں دارالعلوم ہمیشہ کھٹکتا رہا ہے۔ وہ حالات کیا ہیں، میں اگر ان سلسلوں میں بات کروں گا تو اس جگہ مناسب بھی نہیں ہے اور وقت بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال دنیا کے اندر ایک طبقہ ہے حاکم بدان، اس کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے یہ بات کہ دارالعلوم کیوں زندہ ہے اور دارالعلوم کیوں اتنی بڑی تعداد میں علماء کو پیدا کر رہا ہے جو ساری دنیا کے اندر اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پر لگائے ہوئے ہیں۔ ہم سب دارالعلوم کے خیر خواہ ہیں، نمک خوار ہیں، روحانی اولاد ہیں۔ ہمیں اپنے عمل اور کردار سے کبھی بھی 1 منٹ کے لیے اس طبقے کے لیے آلۂ کار نہیں بننا چاہیے جو اسلام کے چراغ کو خدا نخواستہ گل کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے دارالعلوم کے اساتذہ اور خدام، میں ہی نہیں، میں تنہا نہیں، میں ان کی زبان ہوں اور آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے کردار سے، اپنی مصروفیتوں سے، اپنے عمل سے دارالعلوم کی حفاظت کریں اور اسلام کے اس چراغ کو اور اس کی روشنی کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں۔ آپ کی دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آپ کی آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ میں طالب علمانہ زندگی کے اندر 2 باتیں آپ سے کہوں گا۔ آپ
ان پر نظر ڈالیں اور